بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں حدیث نمبر 12 پر. اس سے پہلے کہ میں حدیث شروع کروں، یہ وضاحت جان لے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے مصنف ہیں امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ، جامع الترمذی والے جو معروف محدث ہیں. اس کتاب کی شرح فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق بن عباد البدر حفظہ اللہ کی ہے، اور راویوں پر جو کلام ہے، جو حکم ہے، یا مصطلح الحدیث کے بعض فائدے جو ہم بیان کریں گے، خصوصی طور پر جو راویوں پر حکم ہے اور کلام ہے، وہ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر کا ہے. بعض ساتھی مکس کر دیتے ہیں. عبد الرزاق بن عبد المحسن ہے جو شارح ہے اس کتاب کے، وہ فضیلۃ الشیخ المحدث عبد المحسن عباد البدر کے بیٹے ہیں. شرح شاہ عبد الرزاق کی ہے. جو راویوں پر کلام ہے وہ ان کے والد شیخ عبد المحسن کی ہے. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم. ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم البلخی ثقہ ہے. ان کی روایت کو ابو داود، ترمذی اور نسائی نے لیا ہے، اور یہ بات تقریب التہذیب بن حجر عسقلانی کی کتاب سے لیا ہے. یہ حکم جو ہے شاہ عبد الحسن عباد البدر کا مجھے نہیں ملا. بن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں ابو داود المصاحفی کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة ہے، کتب الستة والے اصحاب نے، علماء نے، محدثین نے ان کی روایت کو لیا ہے. عن صالح بن ابی الاخضر. صالح بن ابی الاخضر الیمامی ضعیف ہے، یہ ضعیف ہیں، اور فٹ نوٹ میں لکھا ہے صالح بن ابی الاخضر قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله ضعيف يعتبر به. تقريب التهذيب میں ضعیف يعتبر به، اور ضعیف میں، اور ضعیف جدا. یہ مختلف الفاظ ہیں. بعض محدثین ضعیف کہہ دیتے ہیں بس، اور بعض محدثین ضعیف جدا اور ضعیف میں فرق بیان کرتے ہیں. ضعیف جدا سے مراد بہت زیادہ ضعیف ہے، اور دوسری سند سے یا دوسرے طریقے سے اس کی تقویت نہیں ہوتی. اور بعض محدثین کے نزدیک ضعیف کا مطلب ایسا ضعیف ہے جس کی تقویت دوسرے طریقے سے ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ضعیف یعتبر به یعنی ضعف قلیل ہے، دوسرے طرق سے یہ ضعف ختم ہو سکتا ہے. یعنی اگر یہ راوی اکیلا ہو اور کوئی اور ہمیں سند نہ ملے، اس روایت کی روایت ضعیف ہوگی. یعتبر به سے مراد یہ ہے کہ اتنی قلیل ضعف ہے کہ دوسری اسناد سے یہ روایت صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ضعف اس بندے کے اندر پایا جاتا ہے وہ قلیل ہے، ضعیف ہے، کم ضعف کا اعتبار یعتبر به. اس کے ضد میں ضعیف جدا ہے کا لفظ ہے،
ضعیف جدن سے مراد اگر انفراد کر دیا جائے تو روایت نہیں کو مانا جائے گا، اور جس سند میں ایسا شخص ہوگا تو اس کی روایت ضعیف سمجھی جائے گی۔ فرماتے ہیں عن صالح بن ابی الاخضر عن ابن شہاب محمد بن مسلم الزہری، ابن شہاب الزہری سے معروف ہیں، ثقہ ہیں، اصحاب کتب الستہ نے ان کی روایت کو لیا ہے، اخرج اصحاب الکتب الستہ۔ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ، ثقہ ہیں اور کتب الستہ کے اصحاب نے حدیث کو لیا ہے، اور محدثین کے ایک قول کے مطابق فقہاء السبعہ میں سے ہیں۔ فقہاء السبعہ ان کو علم کا سمندر بھی کہا جاتا ہے، علم کے 7 سمندر، کبھی سنا ہے لفظ علم کے 7 سمندر؟ سن لیں، جن میں کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر ہیں۔ علم کے کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر ہیں، اور ان کو کہتے ہیں فقہاء السبعہ، 7 فقہاء جو ایک وقت میں مدینہ میں ایک ہی جگہ پر موجود ہوئے۔ ناظم نے کیا کہا؟ کون جانتے ہیں یہ 7 کون ہیں؟ یہ فائدے کے طور پہ لکھ لیں، ہم نے کہا کہ فوائد بھی ہم بیان کرتے جائیں گے بعض اوقات۔ الفقہاء السبعہ، علم کے 7 سمندر، کوئی جانتا ہے کون ہے؟ اذا قیل من فی علم 7 ابحر ليس روايتهم عن العلم خارجة. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليس عن العلم خارجة، فقل کون ہے؟ عبید اللہ، لکھنا عبید اللہ، عروة، قاسم، سعید، سلیمان، ابی بکر، خارجہ۔ 7 ہو گئے کہ نہیں؟ عبید اللہ نمبر 1، نمبر 2 عروہ، نمبر 3 قاسم، نمبر 4 سعید، نمبر 5 سلیمان، نمبر 6 ابی بکر، نمبر 7 خارجہ۔ یہ 7 سمندر ہیں، ایک ہی وقت میں مدینہ میں موجود ہوئے، جن اور اپنے زمانے کے پائے کے عالم تھے۔ جی، بہترین زمانے کا دور تھا۔ یہ سب جو ہیں ان کی اکثریت سب تابعین ہیں، اور ان کی اکثریت صحابہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، جو 7ویں ہیں ابی بکر بن الحارث بن ہشام جو ہے، چھٹے جو ہیں، بعض ترتیب 7ویں کو ابو بکر، جیسے کہ شیخ عبد المحسن العباد نے بیان کیا ہے، تو ابو بکر میں اختلاف ہے کہ 7 ابو بکر ہیں یا 7ویں ابی سلمہ ہے۔ ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ صحابی معروف، ان کے بیٹے ابو سلمہ، تو 7ویں ابو بکر ہیں یا ابو سلمہ، اس میں اختلاف ہے محدثین کا، لیکن جو باقی 6 ہیں ان پر اتفاق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، جنہوں نے کثرت سے بلکہ سب سے زیادہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں۔ سب سے زیادہ روایت کس نے کی ہے؟ رضی اللہ عنہ نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان کی روایت کو کتب الستہ نے روایت کیا، اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے۔ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ ایک راوی ہے جس کا نام صالح بن ابی الاخضر ہے، ضعیف ہے۔ شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ عنہ کا قول کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ابیض سے مراد گورا، لیکن کیسا گورا رنگ تھا؟ سرخی آمیز،
گورا رنگ تھا. کأنما صیغ من فضة، فضہ کسے کہتے ہیں؟ چاندی کو. تو چاندی کا رنگ مراد ہے یا چاندی کی چمک مراد ہے؟ یاد رکھیں چاندی سے مراد رنگ نہیں چاندی کا، کیونکہ رنگ تو گورا ہے سرخی امیز. تو چاندی سے کیوں بار بار تشبیہ دی جاتی ہے؟ کبھی تلوار کبھی چاندی سے. کیا دونوں میں ایک چیز یکساں ہے؟ تلوار اور چاندی میں، اور چاند میں چمک، روشنی، خوبصورتی. تو چمک چاندی جیسی ہے. رجل الشعر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی سیدھے تھے بلکہ درمیانے تھے. رجل الشعر. تو اس میں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس حدیث میں، ایک تو رنگ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلے گزر چکا ہے، گورا ہے، سرخی آمیز ہے، اور نئی انفارمیشن کیا ہے؟ چاند جیسا، چمک میں چاند جیسا ہے. اور دوسرے اس میں جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کی طرح کے تعلق سے ہے کہ بال مبارک کیسے تھے؟ رجل، درمیانے، نہ سیدھے تھے اور نہ ہی گھنگریالے تھے. ضعیف سند کے حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن معنی صحیح ہے، کیونکہ دوسری روایات میں یہ جو صفات ہیں گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے تعلق سے اور بالوں کے تعلق سے. حدیث نمبر 13. کون سی حدیث کہاں پہ؟ اسی کتاب میں. کیا چیز؟ نہیں اسی کتاب میں ہے، کسی اور کی تو نہیں بتایا، لیکن شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی جو کتابیں ان میں سے ایک تو جامع ترمذی، دوسری یہ کتاب ہے. ترمذی کی 2 کتابیں ہیں، امام بخاری کی 4 یا 5 کتابیں ہیں تقریباً حدیث کی. کوئی بتایا کہ امام بخاری کی کون سی کتابیں ہیں؟ ایک تو صحیح ہے، صحیح الجامع ہے، ادب مفرد ہے، خلق افعال العباد ہے، چوتھی جز القراءة خلف الامام، رفع الیدین، 5. ایک اور بھی ہے ادب مفرد کہتے ہیں، ادب المفرد. ٹھیک ہے، یہ حدیث اسی کتاب میں نہیں ملے گی. اللہ اعلم، کیا کسی اور کتاب میں نہیں جانتا ہوں، اللہ اعلم. ہاں یہاں پہ جو لکھا ہے ضعیف معتبر، تو شیخ کی تقویت کب پائے گی؟ جب دوسرے یہ راوی نہیں ہوگا اس سے، جی ہاں تب وہ تقویت پائے گی. وہ حسن لغیرہ کی بات ہو رہی ہے کہ حسن لغیرہ کے درجے پر جا سکتی ہے. ضعیف جدا، متروک، یہ ایک جیسے لفظ ہیں. اگر ضعیف جدا ہے تو جدا نہیں ہے، ضعیف معتبر بھی ہے. اگر فار ایگزامپل ہوتا تو دوسری روایت سے جب ثابت کرتے تو یہ راوی نکل جاتا تھا، ہاں پھر بھی یہ حسن لغیرہ پہ نہیں جا سکتا. یہ راوی اگر یہ راوی نہیں ہے اس سند میں تب تو ٹھیک ہے، اگر یہ راوی ہر سند میں موجود ہے تب تو نہیں ہے. تب یہ سند سے حسن لغیرہ کون سی یہ روایت سند نہیں ہوتی ہے، حکم سند نہیں ہوتی، روایت یہ روایت سند تو ضعیف ہے. هذا اسناد ضعیف، هذا حدیث حسن، فرق ہے دونوں میں. حدیث نمبر 13. امام ترمذی رحمه الله فرماتے حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني الليث بن سعد المصري الفقيه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم المكي، صدوق ہے، کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه، وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. کتب الستہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کثرت سے روایت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو. 7 صحابی کون ہیں؟ یہ واجب نوٹ کر لیں. کون سے 7 صحابے جنہوں نے کثرت سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو؟ اور کثرت سے مراد کیا ہے؟ کب کہتے ہیں
کہ فلان مکثر الروایہ ہے، کب کہتے ہیں؟ کوئی لمٹ ہوتی ہے نا محدثین کے نزدیک، کب کہا جاتا ہے کہ فلان مکثر ہے، فلان مکثر نہیں ہے؟ کثرت سے مراد کیا ہے؟ کس تعداد کے بعد کثرت ہوتی ہے، اس سے کم کثرت نہیں سمجھی جاتی. واجب نوٹ کر اگلے درس میں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال عرض علی الانبیاء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية يعني دحية الكلبي رضي الله عنه معروف صحابی. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے جامع میں بھی اسے روایت کیا ہے. اس سے پہلے کہ اس حدیث کی شرح کروں، بھائی کا ایک سوال تھا کہ جامع الترمذی میں جو روایت ہے اس میں سند کچھ یوں ہے: حدثنا قتيبة بن سعيد قال، جی کیا سوال تھا آپ کا؟ قال حدثنا الليث بن سعد، اور یہاں پر لکھا ہے اخبرنی. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ حدثنا اور اخبرنی میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ مصطلح حدیث کے فوائد میں سے فائدہ نوٹ کر لیں. صیغ الاداء یعنی حدیث کو بیان کرنے کا طریقہ. صیغ التحمل حدیث کو لینے کا طریقہ، کن الفاظوں سے حدیث لی جاتی ہے یا روایت کو لیا جاتا ہے. اور صیغ الاداء کن الفاظوں سے اس روایت کو آگے روایت کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صیغ الاداء، ادا کرنا. 8 ہے، 8 صیغ الاداء 8 ہے. میں آسانی کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. پہلی بات یہ لفظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اخبرنی، حدثنی میں کوئی فرق نہیں. انبأنی لفظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اصطلاح کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہے علماء کا، میں آسانی سے بیان کرتا ہوں. جب کوئی راوی روایت کرتا ہے، مثال کے طور پہ امام ترمذی یہاں پر روایت کر رہے ہیں، جب عالم یا شیخ یا راوی روایت کرتا ہے تو یہ روایت جو ہمیں ملی ہے شیخ سے، کتنے طریقے ممکن ہے، پاسبلٹیز ہیں کہ روایت ہمیں مل جائے؟ گننے 8 ہوں گے، زیادہ نہیں ہیں. آئے دیکھتے ہیں. پہلے پاسبلٹی، یا تو شیخ خود پڑھے گا اور جو طلاب علم ہے سننے والے سنیں گے، یا سب کو ایک وقت میں سنائے گا، یا ایک کو الگ سنائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تیسری پاسبلٹی ہے نہیں. دوسرا، یا جو طلاب علم ہے وہ کچھ پڑھیں گے شیخ کے لیے، اور ان میں سے کوئی اور شخص کہے گا اس شیخ نے ہمیں بیان کیا ہے، یا وہ خود کہے گا کہ شیخ نے ہمیں بیان کیا پڑھنے والا، یا ان میں سے کوئی شخص جو بھی بیٹھا ہے کہے گا سمعت. تو 5 ہو گئے. سمعت، حدثنا، حدثنی، اخبرنا، اخبرنی. یہ 5 نوٹ کر لیں. یہ آدھی مثال ہے، اس آدھی مثال کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اگلی آدھی مثال بیان کریں گے. سمجھ میں نہ آئے تو اگلے درس میں آدھے مثال اور بیان کروں گا، سمجھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ سمعت، حدثنا، حدثنی، اخبرنا، اخبرنی. سمعت میں نے سنا. جب شیخ روایت کرتا ہے تو سننے والے طلاب میں سے کوئی بھی جب کہتا ہے سمعت یعنی اس نے براہ راست سنا ہے اپنے شیخ سے. سمعت. ٹھیک ہے؟ پھر حدثنا جب شیخ سب کو روایت کرتا ہے، حدثنا. میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں تو آپ کہیں گے حدثنا میرے بارے میں، سب کو، کسی کو الگ سے نہیں. جب ابو کو الگ سے میں بات کرتا ہوں تو ہوتا ہے کیا کہیں گے؟ حدثنی، مجھے حدیث بیان کی. حدثنا ہم سب کو حدیث بیان کی ہے. اچھا، جب ابو بلال بھائی پڑھتے ہیں حدیث کو اور عمران بھائی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جب پڑھی گئی تو میں بھی موجود تھا، کیسے روایت کریں گے؟ اخبرنا، اخبرنا.
اگر خود ابو بلال بھائی اس کو روایت کریں کیسے کہیں گے؟ اخبرانی. پڑھنے والا خود کہے گا اخبرانی. جو پڑھنے والا نہیں جو موجود ان میں سے کوئی شخص بھی کہے گا اخبرنا جمع کے صیغے سے. اچھا بعض علماء اس کے ساتھ ایک چھوٹا لفظ زیادہ کر دیتے ہیں اخبرنا یا اخبرنی قراءة علیہ تاکہ حدثنا سے الگ ہو جائے لفظاً. قراءة علیہ کیا مطلب ہے کہ شیخ نے خود نہیں پڑھا بلکہ اس پڑھا گیا شیخ پر. 5 لفظ واضح ہیں. اخبرنا پڑھا کس نے ہے؟ ابو بلال بھائی نے پڑھا ہے. یعنی یہ حدیث ٹھیک ہے نا انہوں نے کتاب سے یا اپنے طرف سے حدیث سنائی ہے, میں سن رہا ہوں, اس کی تائید کر رہا ہوں, تو اصل حدیث کی خبر وہ دے رہے کہ میں دے رہا ہوں. وہ طالب علم ہے, میں دے رہا ہوں نا. جب میں کہوں گا ٹھیک ہے غلطی بھی نہیں نکالتا, اقرار کر رہا ہوں, تو اصل انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے یہ ادھر سے آ رہی ہے. وہ تو طالب علم اس کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ موجود ہیں, پڑھا انہوں نے ہے, اگر آپ اس روایت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے؟ اخبرانی. غلط, آپ نے تو نہیں پڑھا نا, پڑھا کسی اور نے ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اخبرنا. کوئی اور شخص بیٹھا یہاں پہ اسی روایت کو بیان کرنا چاہے کیا کہے گا؟ اخبرنا. خود کیا کہیں گے؟ اخبرانی. مشکل ہے. اگر یہ مشکل پھر آنے والے اور تھوڑا مشکل ہو جائیں گے. آسان ہے میرا خیال ہے. 5 تو یاد ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. یہ 5 یاد کر لیں. سمعت, حدثنا, حدثنی, اخبرنا, اخبرنی. ٹھیک ہے. باقی 5 اگلے درس میں انشاءاللہ. باقی 3 نہیں ہیں, یہ صرف پہلا اور دوسرا ہے, باقی 6 ہیں. یہ صرف حدثنا ہے یعنی روایت پہلے السماع من الشیخ, دوسرا ہے القراءة علی الشیخ. نوٹ کر لیں. صیغ الاداء 8 ہیں, چاہے تو نوٹ کر لیں تاکہ ہر درس میں 1 یا 2 بیان کر دوں میں. پہلا ہے شیخ سے سننا, السماع من الشیخ. دوسرا القراءة علی الشیخ, شیخ پر پڑھنا, قراءت کرنا. تیسرا ہے الاجازہ, شیخ صاحب کی اجازت روایت کی. چوتھا المناولہ, دینا, مناولہ یعنی تناول دینا. 5ویں الکتابہ, لکھنا. 6 ہے الاعلام, خبر دینا, اعلان کرنا, الاعلام انفارمیشن دینا. الاعلام میم سے الاعلام. 7واں ہے الوصیہ. 8واں ہے الوجادہ, وصیہ وصیت سے ہے. میں اگلے دروس میں انشاءاللہ تاکہ یاد ہو جائے. الوجادہ, وجادہ کیا ہے؟ کتاب کو پا لینا. وجد الشیء, کتاب موجود ہے, کتاب مل گئی ہے, مصنف نہیں ہے, براہ راست سنا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, کتاب مل گئی ہے. اب اس کتاب کو, حدیث کتاب کو آگے کیسے بیان کیا جائے گا, اسے وجادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا انشاءاللہ, تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ بھی شامل ہے, باقی میں جو روایت کرے گا ایک ہی کرے گا نا. سمعنا سب نے سنا ہے. جب شیخ بیان کر رہا ہے تو کیسے؟ جب روایت میں تو ایک کرے, سمعت براہ راست میں نے سنا نا. آپ روایت کریں گے نا اس طریقے سے. جی شرح میں فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں قوله صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی الانبیاء, کہ انبیاء مجھ پر پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کو مجھ پر پیش کیا گیا. یہ احتمال ہے کہ یہ پیش کرنا خواب میں ہو یا اسراء کی رات میں ہو. اسراء و معراج کے موقع پر اس رات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء, بعض انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے, یہ پیش کرنا کب ہوا؟ دونوں کا احتمال, یا تو خواب میں اور یا اسراء معراج کی رات. دونوں میں فرق ہے کوئی؟ خواب میں اور اسراء معراج کی رات میں کیا فرق ہے؟ خواب میں دکھایا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اسراء معراج حقیقتاً جسم لوگوں کے ساتھ. تو انبیاء کے خواب حکم اعتبار سے فرق ہے کوئی؟ بارک اللہ فیک. حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں, سچا صحیح غلط ہو سکتا ہے, سچا جھوٹا ہو سکتا ہے. انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. نبی نے خواب میں دیکھا ہے یعنی حقیقتاً دیکھا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کے خواب
سچے ہوتے ہیں. اس لیے شیخ صاحب نے ترجیح نہیں کی, ترجیح کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خواب تھا یا اسراء معراج تھا. واضح ہے؟ وقوله فإذا موسى علیہ السلام ضرب من الرجال, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو 4 انبیاء پیش کیے گئے, دکھائے گئے. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اور ایک اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے جبریل علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا, شکل و صورت کیسی تھی؟ فرماتے ہیں ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة. ضرب من الرجال یعنی معتدل قد و قامت تھی, خوبصورت تھے. اور شنوءة ایک قبیلہ ہے یمن کا جن کے جسم طاقت اور اعتدال اور حسن القامت سے معروف تھے. شنوءة یمن کا ایک قبیلہ ہے. اس قبیلے کے جو مرد تھے ان کے تعلق سے یہ بات معروف اور مشہور تھی لوگوں میں کہ اس قبیلے کے جو مرد ہیں قد و قامت کے اعتبار سے, جسامت کے اعتبار سے معتدل ہیں اور خوبصورت ہیں. اور عیسیٰ ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. عروة بن مسعود معروف صحابی ہیں, خوبصورت صحابی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت جو ہے وہ ان صحابی جیسی تھی. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. اور ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی؟ اقرب من رأيت به شبها صاحبكم سے مراد یعنی نفس, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت تھی ابراہیم علیہ السلام کی. وقوله رأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي رضي الله عنه معروف صحابی ہیں, یہ بھی خوبصورت صحابہ کرام میں سے تھے شکل و صورت کے اعتبار سے, اور سیرت کے اعتبار سے تو سارے صحابہ ہی خوبصورت ہیں, اور شکل و صورت کے اعتبار سے دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ معروف ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام جب زمین پر نازل ہوتے اور کسی انسان کے شکل اختیار کرنا ہوتا تو ان صحابی کی شکل پر اترتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی شکل جو ہے وہ سیدنا دحیہ الکلبی جیسی تھی. حدیث نمبر 14. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع. سفیان بن وکیع ضعیف ہیں, پہلے گزر چکا ہے. ومحمد بن بشار. محمد بن بشار بندار لقب ہے ان کا, بندار بصری ہیں, بصرہ سے ہیں, ثقہ ہیں, اصحاب کتب الست نے روایت کو لیا ہے. اور ایک اور انفارمیشن میں نے دی تھی, جو جانتا ہے ان کے بارے میں. بندار پہلے گزرا نہیں گزرا؟ نہیں گزرا. اچھا ہاں, محمد بن مثنى گزر چکے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہا تھا میں نے کہ کتب الستہ کے شیخ ہیں, اصحاب کتب الستہ والوں کے شیخ ہیں محمد بن مثنى. اور بندار بھی, محمد بن بشار بھی انہی 6 محدثین, معروف محدثین کے استاد ہیں, شیخ ہیں. اور کتب الستہ کے اصحاب نے ان کی روایت کو لیا ہے. فرماتے المعنى واحد. یہ بھی فوائد میں نوٹ کر لیں اصول حدیث کے فائدے میں. جب کوئی عالم کہتے ہیں المعنى یا المعنى واحد, بعض کتابوں میں تھا المعنى صرف, اور یہاں پہ لکھا المعنى واحد. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس روایت کے 2 طریق ہیں, الفاظ مختلف, معنی ایک ہے. المعنى واحد سے مراد اس روایت کے 1 سے زیادہ طریق ہے. اور یہاں پر کہتے ہیں حدثنا سفیان و محمد بن بشار. وہاں سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں نے روایت کیا ہے, یعنی ایک روایت انہوں نے سفیان سے لی ہے جو ضعیف ہیں, دوسری یہی روایت انہوں نے محمد بشار سے لی ہے جو صحیح. دونوں ایک طبقے کے ہیں. بعض اوقات محدث
دونوں کو حرف الواو سے بیان کر دیتا ہے. یعنی کہ حدثنا سفیان حدثنا محمد بن بشار نہیں، اگرچہ دونوں شیخ ہیں دونوں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جب ایک ہی روایت ہو، روایت کرنے والے جو شیوخ ہیں جو محدثین وہ الگ ہوں، ٹھیک ہے نا، معنی ایک ہو لفظ دوسرے ہوں، تو معنی کے اعتبار سے ایک ہی روایت ہو تو کہا جاتا ہے آگے المعنى واحد. یہ وضاحت کس کی طرف سے ہے؟ امام ترمذی کی طرف سے ہے جو مصنف ہے. یہ محمد بشار کا قول نہیں ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جملہ معترضہ ہے نا، یہ امام ترمذی وضاحت کر رہے ہیں کہ معنی واحد، یعنی اس روایت کے معنی واحد ہے. قال دونوں نے کہا اخبرنا یزید بن ہارون. اخبرنا کا کیا معنی ہے؟ کون بتائیے جلدی. اخبرنا خبر دی، کیا مطلب خبر دی؟ خبر دی پتہ تو ہے، خبر دی ہے ابھی میں نے بتایا ہے، یعنی کسی نے شیخ کے اوپر پڑھا ہے اور کسی اور نے کہا ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے. اخبرنا اخبر یزید بن ہارون الواسطی ثقہ، اصحاب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے. عن سعید الجریری، سعید ابن ایاس الجریری ثقہ ہے، کتب الستہ کے اصحاب نے روایت کو لیا ہے. قال سمعت ابا الطفیل عامر بن واثلہ اللیثی رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی ایک یہ خصوصیت کہ آخر الصحابۃ موتا، سب سے آخر صحابی جنہوں نے وفات پائی ہے سیدنا ابو الطفیل و عامر بن واثلہ اللیثی رضی اللہ عنہ ہیں، آخر الصحابۃ موتا، ان کے بعد کوئی صحابی باقی نہیں رہا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جاننا کہ آخری صحابی ہیں جن کی وفات ہوئی ہے. صحابہ کرام کے زمانہ کس حد تک رہا؟ ان کی وفات تک رہا، آگے تابعین کے زمانہ شروع ہو گیا. واضح ہے؟ یقول اچھا یہ روایت جو ہے ابھی میں جو سند کے اعتبار سے ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، کیا ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ پچھلی درس میں بیان کر چکے تھے. ثلاثی روایت کون سی ہوتی ہے؟ ثلاثی 3 راوی کہاں سے کہاں تک؟ مصنف سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنی راویوں کو گنتے ہیں. اگر 3 ہے تو ثلاثی ہے، 4 ہے تو رباعی، 5 ہے تو خماسی ہے، 6 ہے تو سداسی ہے. یہاں پر کتنی ہے؟ رباعی ہے جی، خماسی ہے، رباعی خماسی ہے. آپ خماسی کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سفیان بن وکیع نمبر 1، محمد بن بشار نمبر 2، یزید بن ہارون نمبر 3، سعید بن جریری نمبر 4، ابو الطفیل نمبر 5 ہوئے. ایک کم کر دیں کیونکہ سفیان اور محمد بن بشار ایک ہی طبقے کے ہیں، اور اس لیے امام ترمذی نے واو سے روایت کیا، حدثنا الگ سے نہیں کیا. اگر حدثنا میں تب بھی ایک طبقے کو ایک ہی مانا جاتا ہے. واضح ہے؟ تو کتنی ہے؟ رباعی ہے، خماسی نہیں. یہ غلطی نہ کر، اسے میں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے. یہ روایت جو ہے رباعی ہے. فرق پڑتے رباعی خماسی میں. اعلی، اور اگر خماسی کہا جائے اور ہے رباعی تو ہم نے اعلی کو تھوڑا نازل کر دیا کہ نہیں، جبکہ یہ عالی سند ہے. یقول ابو الطفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے سفیان بن وکیع ضعیف ہے تو روایت ضعیف ہے، بلکہ امام مسلم نے دوسری سند سے اس روایت کو لیا ہے. جو ضعف ہے سفیان بن وکیع کا، یہ ضعف ختم ہو گئی دوسری روایت کی وجہ سے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. شیخ عبد المحسن، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں، قول ابو الطفیل رضی اللہ عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ کوئی اور نہیں باقی رہا دیکھنے والا. کیا مراد ہے اسے؟ سب سے آخر صحابی میں تھا، سب وفات پا چکے تھے.
کہا جاتا ہے کہ سن 1 ہجری میں وفات پائی، یہ بھی کہا جاتا ہے 110 ہجری میں وفات پائی ہے، مختلف قول ہیں، یعنی 110 کے بعد کوئی صحابی زندہ باقی نہیں رہا. وقیل بعدها وكان آخر الصحابة موتا وصفا. اچھا، سب سے آخر وفات پہ صحابہ کرام میں سے، اور 3 صفات سے جب یہ کہا کہ میں نے دیکھا جب کہ کوئی اور دیکھنے نہیں تھا، تو کسی نے کہا بتایا تھا نے دیکھا تو کیا دیکھا، کوئی صفت تو بیان کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو 3 پیاری صفات بیان کرتے. کان ابیض، پہلے بیان کر چکے، گورا رنگ سے مراد سرخی آمیز. ملیحن سے مراد، ملیح کہتے ہیں خوبصورت انسان کو جس کے نقوش جسم کے اور چہرے کے خوبصورت ہو، کہتے ہیں فلان ملیح ہے، عربی میں یعنی خوبصورت ہے، جس میں یعنی ملیح میں 2 چیزیں ہوتے ہیں، ایک تو خوبصورت جو یعنی نقش و نگار ہوتے چہرے کا اور جسم کا، اور رنگ کے اعتبار سے بھی، کہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو ان کو ملیح اور خوبصورت کہا جاتا ہے. مقصداً، مقصد سے مراد وسطاً، وسط سے مراد یہاں پہ خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور معتدل، اعتدال میں، رنگ کے اعتبار سے اور قد کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے اور بالوں کے اعتبار سے بھی. یعنی مقصد کے لفظ میں رنگ بھی آ گیا، قد و قامت بھی آ گئی، بال بھی آ گیا، جسامت بھی آ گئی. جو پہلے 4 صفات ہم نے شروع میں بیان کی تھی، یاد ہے پہلے 4 کیا تھیں؟ یہی 4 تھی نا، پہلے قد، پھر رنگ، پھر بال، پھر جسم. تو ایک لفظ مقصداً میں سب آ گئے. آخری حدیث اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. ابراہیم بن منذر الحزامی صدوق ہے، روایت کو بخاری، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے لیا ہے. تقریب التہذیب میں ابن حجر نے یہ فرمایا ہے. قال حدثنا عبد العزيز بن ابی ثابت الزہری، متروک الحدیث ہے یہ شخص، ضعیف جدا یا ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة المدني، ثقة، كتب الستة كأصحاب من رواية كلياه. عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما. مولا کسے کہتے ہیں؟ آزاد شدہ غلام کو مولا کہتے ہیں. مولا عبداللہ بن عباس، یعنی پہلے غلام تھے سر عبداللہ بن عباس، پھر انہیں آزاد کیا، انہوں کے خادم بن گئے، دوست بن گئے. ثقہ ہیں قریب، ثقہ ہیں، کتب الستہ نے روایت کو لیا، اصحاب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سر عبداللہ بن عباس، ابو العباس، کنیت کیا ہے؟ ابو العباس عبداللہ بن عباس، معروف صحابی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور معروف علماء صحابہ کرام میں سے ہے، صغار الصحابہ میں سے ہے، لیکن علم کے اعتبار سے بہت بڑا مقام حاصل کیا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث سے اس باب کو ختم کیا ہے، عبداللہ بن عباس کی حدیث کو، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین. ثنیتین کسے کہتے ہیں؟ یہ سامنے کے دانت ہے، یہ ثنیہ ہے. افلج بیچ میں گیپ ہے، سپیس ہے. ٹھیک، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے کیسے تھے، بیچ میں گیپ تھا، جڑے ملے ہوئے نہیں تھے، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے. آج کل تو لوگ بریسز لگاتے ہیں اور خوبصورت دانتوں کو بگاڑنے کے لیے. دیکھیں بریسز وغیرہ اگر دانتوں میں کوئی مسئلہ ہے، آگے پیچھے ہیں اور واقعی کوئی پرابلم ہے، تب تو الگ بات ہے علاج کے لیے. میرے پاس ایک شخص آیا، لڑکا جوان آیا، ڈاکٹر صاحب میں نے بریسز لگانے ہیں. میں کہ میں دانتوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں. کہتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو ڈاکٹر جو ہے وہ لگائیں گے.
میں نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں کہ ضرورت نہیں ہوگی آپ کو, دانت دکھاؤ. دکھائے بالکل خوبصورت, بالکل جڑے ہوئے دانت. تو میں نے کہا کیوں لگانا چاہتے ہو؟ کہتے بس فیشن ہے, لوگوں اور بھی دوستوں نے کہا تو میں بھی لگانا چاہتا ہوں. میں ان میں سے عجیب سا لگتا ہوں, یعنی سب دوستوں نے کہا میں نے نہیں لگایا تو میں عجیب سا لگتا ہوں. میں کہ اللہ کے بندے, اللہ نے تمہیں صحت دی, عافیت دی, خوبصورتی دی ہے, کیا ضرورت ہے؟ کہتے نہیں میرے پاس پیسے بھی ہیں. میں نے کہا پیسوں کی بات نہیں, تمہاری صحت کی بات ہے. اگر یہ لگاؤ گے تو دانت خراب ہو سکتے ہیں آپ کے. کہتے نہیں میں بھی لگانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہم ٹھیک دانتوں کا علاج نہیں کرتے. اب ٹھیک مریض کا ڈاکٹر کا علاج کرے گا؟ مریض تو ہو نہیں, پہلے مریض ہو جب کچھ توڑ پھوڑ کے ہو پھر کچھ کرے گا نا. ابھی کیا کریں اس کا؟ یعنی باپ کے پیسہ ضائع کرنا ہے بس. سبحان اللہ, واللہ تعجب کی بات ہے. اب باپ کے پیسے کیسے ضائع کیے جاتے ہیں, ان لوگوں سے بندہ سیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گا, وقت پہلے سے کم ہے ہمارے پاس. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرتے تو نور جیسا علیہ وسلم کے دانتوں سے چمک نظر آتی تھی. اللہ اکبر. دانت خوبصورت, منہ خوبصورت, چہرہ خوبصورت, پر نور, پر رونق. جب بات کرتے تو دانتوں سے چمک جیسی روشنی نظر آتی. سبحان اللہ. ایک تنبیہ ہے آخر میں. اچھا یہ حدیث, یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے تعلق سے اور چہرے کے نور کے تعلق سے صحیح روایات میں گزر چکا ہے, جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. ایک تنبیہ ہے. شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے وصف کرنا, جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ دانت میں سے نور تھا یا چمک تھی یا چاند جیسے روشن چہرہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں بعض لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے لکھا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نور جو ہے نور حسی ہے. حصے سے مراد کیا ہے؟ نہیں حسی, نور حسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ نور جو حقیقت محسوس ہوتا ہے, معنی کے اعتبار سے نور نہیں. یعنی پر رونق چہرہ ہے, اگر لائٹ بند کریں تو لائٹ کی ضرورت پڑے گی, یعنی کمرہ روشن ہو جائے گا, یہ نور حسی ہوتا ہے. پر رونق چہرہ یا چمکدار چہرے یا روشن چہرے سے کیا مراد ہے کہ چہرے پر روشنی طاری ہوتی ہے, چہرے پر روشنی ہوتی ہے, دانتوں میں چمک بھی ہوتی ہے, لیکن جب لائٹ بند کر دی جائے تو روشنی ختم. اسے یہ مراد نہیں کہ جیسے بلب یا کوئی لائٹ جلتی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی ایسے روشن تھا. واضح ہے کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے. غلط ہے, یہ بدعقیدگی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, افضل البشر ہیں, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید مرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن نور کی جب بات آتی ہے تو اس سے مراد نور حسی نہیں ہے, بلکہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی میں عطا فرمایا ہے, جسم کے اعتبار سے, چہرے کے اعتبار سے, بات کرنے کے اعتبار سے, جتنی بھی دوسرے اعتبارات ہیں. تو نور حسی اس سے ہرگز مراد نہیں ہے. اور یہ فہم خاطئ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور بہت ساری دلائل ایسے موجود ہیں جن سے اس معنی کی نفی ہوتی ہے. کوئی ثبوت جانتا ہے, کوئی شخص کہے کہ نہیں تم لوگ غلط کہتے ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو مراد نور ہیں, یہی نور ہیں جیسے یہ لائٹ اس وقت چمک رہی ہے. کیا جواب ہے؟ سورہ کہف کی آخری آیت, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. ٹھیک ہے نا, ان لفظوں کو دیکھ لیں ذرا. قل کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انما صرف اور صرف حصر کے لیے, انا میں کوئی اور نہیں, اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے, میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. بشرن بشر ہوں, کوئی اور چیز نہیں ہوں, بشر ہوں. مثلکم سے مراد کیا ہے؟ تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ نہ کہنے کہ نور ہی یا نوری بشر ہے, نہیں, تمہارے جیسا بشر ہوں.
لیکن آپ لوگوں مجھ میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص چنا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے. اس سے واضح دلیل کوئی کہتے نہیں، اس سے مراد ہرگز نہیں ہے. واضح دلیل جی، وہ تو کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جز ماننا. کوئی اس سے واضح دلیل جس کے سامنے، جس کے بعد سننے والا کوئی بات نہ کر سکے کہ یہ روشنی مراد نہیں ہے جو اس وقت لائٹ کی روشنی ہے. جی سایہ تھا دلیل. یہ میرا دوسرا سوال تھا، واجب تھا، آپ نے پہلا سوال کر لیا. جو شیخ صاحب نے حدیث بیان کی، کتاب دیکھ لیا کرو یار، کتاب آپ کے سامنے ہے. صحیح مسلم میں معروف حدیث ہے، ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں رات کو اٹھی، دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. کیا خدشہ ہوا کہ میری باری ہے اور کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے، جیسے ایک سوکن سے ہوتا ہے. تو کہتے میں دیکھنے لگی تو میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ جا کے لگا. یعنی اندھیرے میں ڈھونڈتی رہی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ جا کے لگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں پاؤں منصوبتان یوں اٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ بک من سخطک، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا پڑھ رہے تھے، عظیم معروف دعا ہے. شاہد کیا اس حدیث میں؟ اگر حسی نور مراد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی نور تھا، جیسے کہ یہ لائٹ جل رہی ہے، تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دقت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں ڈھونڈنے میں. دیکھ لیتے کہ سامنے روشن، یعنی کمرہ بھی روشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سجدے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ لیتی، بات ہی ختم ہو جاتی. ہمارا بھی ایمان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی نور ہے اس حدیث کی بنیاد پر. بلکہ جب کہ اس حدیث سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی نور نہیں تھا، واضح ہے. سے مسلم کی روایت سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس جیسی اور بھی احادیث ہیں، بس جس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی نور ہے، اسے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. واللہ اعلم. آخر میں سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ دلیل کے ساتھ بیان کر کے ہفتے میں سنوں گا میں. آپ نے کہہ دیا نا کہ سایہ تھا، دلیل اگلے ہفتے میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.